نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے، رمضان کے روزے رکھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے روزوں کو خوبصورت طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ جی تو جناب، آج کا ولاگ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سحری سے۔ بہت زیادہ طبیعت لو جا رہی ہے آج کل، اللہ کا شکر ہے اس حالت میں بھی بہت، کیونکہ رمضان کے روزے تھے، بہت زیادہ ہیڈیک روٹین کیوں کہ روٹین تو میری نارمل ہی چل رہی تھی، اور شیئر کیا نا آپ لوگ کے ساتھ کہ نا درزن نے منع کر لیا کپڑے لینے سے بچوں کے، تو ظاہر ہے پہلے تو خیال آیا نہیں کیونکہ سردیاں تھیں، اب ایک دم سے موسم بدلنے لگا تھا، تو میں نے کہا چلیں بچوں کے کپڑے لے لیے جائیں، اور اس کے بعد جب کپڑے لے لیے تو اب سینے والا کوئی نہیں تھا، تو بس پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب مجھے خود سلائی کرنے پڑیں گی، تو ظاہر ہے سلائی آپ کو پتہ ہے بہت ٹائم ٹیک کام ہے۔ 2-3 دن تو کپڑے صرف کٹنگ کرتی رہی، اس کے بعد 5-6 دن، 7 دن، ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ مطلب دوسرا عشرہ جو ہے نا وہ میرے لیے بہت سخت گزرا ہے۔ ایک تو طبیعت آپ کو پتہ ہے رمضان میں کتنی لو رہ رہی ہوتی ہے، افطاری کے بعد بلڈ پریشر کبھی لو تو کبھی ہائی، کبھی بخار چڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں افطاری کے بعد کیا ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر یہ روٹین۔ تو اب جو ہے نا یہ وقت آیا ہے کہ اب الحمدللہ سارے کے سارے کپڑے سل گئے ہیں، اب ان کو میں پریس بھی تقریباً کر لیا ہے، بس میں نے ڈن کر کے نا پھر آپ لوگ کے ساتھ ایک خوبصورت سا ولاگ جو ہے نا وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو جناب آج کا ویڈیو کا جو ہے نا ہمارا ٹاپک جو رہے گا نا وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک رہے گا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت عشرہ جو کہ شروع ہونے جا رہا ہے آج رات کو۔ تو کیا کرنا ہے اس عشرے میں؟ بہت ساری بہنیں پوچھیں گی کہ آپ ہی کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کون سا ذکر کریں، کون سا ذکر نہ کریں؟ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو لاسٹ عشرہ ہوتا ہے نا یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جہنم سے نجات کن چیزوں سے ملے گی ہمیں؟ ایک تو عبادت سے، دوسرا قرآن سے، کہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا نا اور عذاب قبر ہم پر شروع ہوگا تو یہی سورہ جو ہے ہماری سورہ کیا کہتے ہیں تبارک الذی سورج جو ہے ہماری، ایک دم سے میں مزمل آئی تھنک، تو یہ سورج جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ پاک اگر تیرے وعدے سچے ہیں اور تو نے کہا ہے کہ جو انسان یہ پڑھے گا میں اسے جو ہے نا جہنم قبر کے عذاب سے بچاؤں گا، تو یا اللہ پاک اگر تیرے وعدے سچے نہیں ہیں تو تم مجھے اپنے قرآن سے ہی نکال دے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا اس سورت کے سب صدقے جو ہم پڑھتے ہیں تبارک الذی بہ الملک، سورۃ الملک تبارک الذی بہ الملک وعلی کل شیء قدیر، تو یہ سورت جو ہے نا ہمارے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پورا قرآن اپنے حساب سے جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ نے ہر سورت کو کسی نہ کسی مقصد کے، کسی نہ کسی قصے کے طور پر اتارا ہے، تو قرآن تو پڑھنا لازمی ہے۔ کوشش کریں یار اگر پورا رمضان کام ہوئے گا سب کچھ ایک طرف رکھ دیں، افطاری میں اگر آپ لوگ بہت ساری ڈشز بنا رہے ہیں نا تو اٹس اوکے، لیکن کوشش کریں کہ اب صرف 1 سے 2 ڈشز پر آ جائیں، اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ افطاری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا یار، میں کہتی ہوں وہ نعمتیں لوٹ لینے کا وقت ہوتا ہے، تو آپ نے وہ نعمتیں لوٹنی ہے افطاری سے پہلے اللہ سے، کہ طاہر جمیل صاحب کا بہت خوبصورت بیان سن رہی تھی کہ نبی وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان سارا دن روزہ رکھے اور اس کے بعد وہ بغیر دعا کیے اللہ سے مانگے روزہ کھول لے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی مزدور سارا دن مزدوری کرے اور اپنی اجرت لیے بغیر چلا جائے۔ تو آپ خود سوچ لیں ہم لوگ کتنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اندھو پاگلوں کی طرح ہم لوگ افطاری بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنا ذکر بھی کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ میرا پورا رمضان اس طریقے سے گزرا ہے، تو بس اب نا اپنے پیٹ کو اہمیت نہیں دینی ہے ہم نے، اب ہمیں اپنے اللہ کو، اس کی چیزوں کو، یعنی اس کے اتارے ہوئے قرآن کو، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو رمضان کی آخری راتوں میں اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے پڑھنا، میں تو کہتی ہوں قرآن پڑھنا فرض اللہ نے کہا نہیں پر ہمیں فرض سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھنا بھی ہر انسان کا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اتارا ہے نا بھائی، تو قرآن پڑھیں، اس 10 راتوں میں قرآن پڑھیں، کثرت سے اللہ سے استغفار پڑھیں۔ یار آپ نے ان دنوں آپ افطاری بنا رہی ہیں، آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔
یار ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہم لوگ کتنا ہی اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے۔ سب سے بڑی چیز جس نے ہم سب کو اس وقت پریشانی میں ڈالا ہوا ہے نا یار، وہ ناشکری ہے۔ دوسروں کو دیکھنا، پھر ان کا کمپیریزن کرنا کہ ان کی لائف کیسی ہے اور ہماری لائف کیسی ہے، ہم کیسی زندگی گزارے ہیں، انہیں اللہ نے کتنی آزمائشیں دی ہیں۔ اب جیسے آپ دوسروں کو دیکھتی ہوں گے تو آپ بولتی ہوں گی کہ میں تو سارا سارا دن محنت کر رہی ہوں، بنا رہی ہوں، کھانے گھر میں رکھ رہی ہوں، ان کی تو کام والی ہے، آتی ہے گھر جاتی ہے، باہر سے اللہ نے دیا ہوا ہے، مردوں کو لا کے دسترخوان بھر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم کمپیریزن کر کے ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا اس چھوٹی سی غلطی کا، لیکن اللہ پاک نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سارا دن کام کریں 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 اور لاسٹ میں جو ہے نا ہمیں شوہر ہی کہہ دیں کہ تم سارا دن کر ہی کیا رہی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری امید ٹوٹ جاتی ہے، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ہم کچھ بھی نہ کریں۔ کیا آپ اگر آپ کے شوہر آپ کو بیٹھیں اور بولیں کہ تم نے سارا دن کرتی ہی کیا اور تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ساری عورتیں بنا کے رکھتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کبھی موٹیویٹڈ نہیں ہوں گی، یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، آپ موٹیویٹڈ نہیں ہوں گی، آپ ناراض خفا رہنی شروع ہو جائیں گی، ڈی موٹیویٹ رہیں گی، ناشکری یہاں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہم لوگ کو اللہ پاک کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، دیتا ہے، ہم یہ جو منہ تک نوالا لے کے جا رہے ہیں نا یار، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جائیں ان بندوں سے پوچھیں جن کے اوپر اللہ معاف کرے فالج کے اٹیک ہوئے ہوئے ہیں، یا جو محتاج ہیں، جو اپنے منہ تک نوالا نہیں لے کے جا سکتے، یار یہ بہت بڑی اذیت ہے۔ پہلے تو آپ نے اس خوبصورت مہینے میں ان سب بندوں کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک جو جو مشکل میں ہے، تنگی میں، پریشانی میں ہے، جن کے اوپر اللہ پاک معاف کرے، یہ تکلیف بہت عام ہو چکی ہے فالج کی اٹیک والی، اللہ پاک ان کی تکلیف سے نجات دے، اللہ پاک ان سے راضی ہو جا، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اللہ پاک، اور ہمیں بھی اس بیماری سے بچا۔ تو بات کا مقصد یہ کر رہی تھی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم جو یہ منہ تک نوالا بھی لے کے جا رہے ہیں نا یار، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ جائیے اس سے پوچھیے جو منہ تک نوالا نہیں لے کے جا سکتا ہے، جائیے اس سے پوچھیے جو اپنے گھر عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں، وہ محتاج ہو جاتی ہیں، وہ بستر پر پڑ جاتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، جائیے ان ماؤں سے پوچھیے جن کے بچے نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کاش ہماری اولاد ہوتی تو ہم انہیں بنا بنا کے کھلاتے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سارا دن کام کرے، میں تو تھک گئی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کیا زندگی دی ہوئی ہے، کبھی کون سی ناشکری کر لی، کبھی حالاتوں کا گلہ رو لیا، کبھی کیا کر لیا، کبھی اپنے آپ کو کمپیریزن دوسرے سے کر لیا۔ یار یہ جو ناشکری ہے نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے شوہر صرف ہماری ناشکری کرتے ہیں نا کہ تم کر کیا رہی ہو، ہم سارا سارا دن کام کرے تو ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارے دل کرتا ہے کہ ہم اس شوہر کو جو ہے نا پکڑے اور دیوار کے ساتھ اس کو ٹکرے ماریں، اتنا غصہ آتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو اللہ کی ذات ہے، جو ہمیں کھلا پلا رہی ہے، جو ہمیں دے رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹا پھوٹا ذکر اور تھوڑا بہت قرآن، مجھے نہیں لگتا اس سے کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اللہ کا بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی دے رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے بڑی غلطی جو ہے نا وہ ناشکری ہے۔ ناشکری گناہ ہے، ناشکری مایوسی ہے، اور ناشکری میں کہتی ہوں کفر ہے، انسان کو جو ہے نا کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ ناراض، آپ ناشکری کریں گی اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض، ساری دنیا آپ سے ناراض، کوئی رشتہ آپ کے ساتھ بہتر نہیں چل سکے گا، کہیں آپ خوش نہیں رہ سکیں گی، کہیں آپ سکون سے نہیں رہ سکیں گی۔ تو کوشش کریں آج ہی اس عادت کو، یعنی ناشکری کی عادت کو جو ہم کرتے ہیں، ہم مانتے بھی نہیں ہیں، مزے کی بات یہ ہم نے کب کی بھائی اللہ کی ناشکری؟ نہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اب اس مہینے کے آخری عشرے میں آپ نے کثرت سے اللہ پاک سے استغفار کرنی ہے، اور استغفار بھی 1 2 یا 100 نہیں، ان گنت، وہ جتنی بھی، وہ 700 ہو سکتی ہے، وہ 800 ہو سکتی ہے، وہ 1000 ہو سکتی ہے، وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں نا تو آپ نے سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آپ یہ پڑھا کریں 3 مرتبہ۔ یقین کریں آپ کی زندگی میں جو ہوتی ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، رزق کی کمی ہے، پریشانی، یہ سب ہم لوگ ظاہر ہے ہم
ہوم میکرز پریشان ہو جاتی ہیں، مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ جب آپ اس چیز کا ذکر کریں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہوں گی وہ دور چلی جائیں گی۔ اور سب سے بڑی چیز یار، کوئی ذکر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، یعنی جب تک ہم اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں شروع کریں گے۔ تو بس میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے اس رمضان کے لاسٹ اشرے میں اپنی پیاری بہنیں جابی ہوم میکر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور جو بہنیں بھی دعا کی درخواست کرتی ہیں، یار آپ سب میرے دل کی بہت قریب ہیں اور آپ سب کے لیے میں ڈھیروں دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ایگزامز میں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو مشکلوں کو آسان کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے اس لاسٹ بابرکت عشرے کو جو ہے نا قیمتی بنا سکیں۔ کرنا کیا ہے، بس آپ نے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تہجد کا کثرت اہتمام، قرآن کا کثرت اور استغفار کی کثرت، بس اگر آپ نے ان چیزوں کو بھی کر لیا نا یار تو انشاءاللہ تعالی آپ سب جو ہے نا وہ رمضان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ہم جو کچن میں کام بھی کر رہے تھے نا یار، یہ سب کا بھی اللہ پاک ہمیں اجر دے رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی دعائیں کمیاں کوتاہیاں بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منواتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت رمضان کا مہینہ، یہ خوبصورت لاسٹ عشرہ، یہ خوبصورت تہجد کا وقت ہی ہے جب ہم اللہ سے نیند کو بھی اہمیت نہ دیں۔ ہو جائیں گی نیندیں رمضان کے بعد، لیکن اللہ کو اہمیت دیں، اللہ کی عبادت کو اہمیت دیں، اٹھیں اللہ سے مانگیں، اللہ کو بتائیں، درود پاک کثرت سے پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ یقین کریں، میں کہتی ہوں یہ رمضان تو گزرے گا، لیکن آنے والا رمضان آپ بیٹھ کے ضرور مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ بھی ہماری تقدیر بدل گئی۔ بس اس رمضان کے آخری عشرے کو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی تقدیر کو بدلنا، اور دل کے ساتھ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم۔